بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر۔ اس مسلمہ حقیقت کے باوجود کہ آغا حشر کے بغیر اردو ڈرامے کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ آغا حشر کی فنکارانہ شخصیت تضاد کا شکار رہی ہے۔ نقادوں کی ایک جماعت ان کو اردو کا شیکسپیئر اور اردو عامیانہ اور سطحی مذاق کا تخلیق کار سمجھتی ہے۔ اس تضاد آرا کا بنیادی سبب اردو تنقید کی روایتی کج بینی، تنگ نظری اور تعصب ہے۔ یہ ایک معروضی سچائی ہے کہ آغا حشر کے نقادوں نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ احتشام حسین لکھتے ہیں، اگر وہ سستی شہرت سے بچ کر ڈرامے لکھتے اور زندگی کی انفرادی اور سماجی کشمکش کی بنیادوں پر اپنی ڈرامہ نگاری کی عمارت کھڑی کرتے ہیں تو آغا حشر کا نقش تاریخ ادب پر ایک گہرا ابھرتا ہے اور وہ ان نقائص کا شکار نہ ہوتے جو فارسی اسٹیج نے انہیں ورثے میں دیا۔ وقار عظیم لکھتے ہیں، جس طرح یہ کمپنیاں بے شمار ہیں، اسی طرح ڈرامہ لکھنے والوں کی تعداد بھی ان گنت ہے، لیکن ان میں سے اکثر میں نہ صحیح ذوق ہے نہ صحیح علمی استعداد۔ اس لیے ڈراموں میں عموماً مذاق عام کی تسکین کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دونوں رائے انتہا پسندانہ ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آغا حشر کی فنکارانہ انفرادیت کا تجزیہ کرتے ہوئے ان نقادوں نے تخلیق کے زمانی پس منظر اور آغا حشر تک پہنچنے والی ڈرامہ کی روایت کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ایک کائناتی صداقت ہے کہ ہر ادب اپنی عصری حیثیت اور تہذیبی روایت کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ عظیم ادب کی ایک اہم پہچان یہ بھی ہے کہ وہ عصری حیثیت و کیفیات کی تنقیدی آئینہ داری کے ساتھ ساتھ بعض ایسی صداقتوں کا عکاس بھی ہوتا ہے جو ماورائے عصر ہوتی ہیں، یعنی ایسی ادب میں عصریت ابدیت سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ تخلیق کا زبانی و مکانی منظر و پس منظر سنگ بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے کسی بھی فنی تجربے کے عصری و ابدی قدروں کا عرفان و شعور اس کی عصری حیثیت و تہذیبی اقتدار کی بنیاد پر ہی ممکن ہے۔ سنگ بنیاد کی اہمیت و حیثیت کو نظر انداز کر کے تنقیدی مطالعے کی دیوار تأثریا بھی گئی۔ تنقیدی مطالعے کی دیوار تا سریا بھی گئی تو کج ہی رہے گی۔ اردو تنقید نے آغا حشر کے مطالعے میں اس کی کج روی کا ثبوت دیا ہے۔ آغا حشر کی فنی انفرادیت اور امتیاز کے تعین کے لیے اس حقیقت کو نظر انداز کرنا صحت مند تنقیدی رویہ نہیں ہوگا کہ آغا حشر کے قبل تک سنسکرت ڈرامہ نگاری کی مستحکم روایت کے باوجود اردو تمثیل نگاری فنی و فکری لحاظ سے معتبر و مستحکم نہ تھی، یعنی اردو نے سنسکرت ڈرامہ نگاری کی دیرینہ عظیم الشان روایتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا، حالانکہ سنسکرت سے فارسی اور اردو میں جمالیات روایت کی درآمد بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود اردو تمثیل داستانی ماحول، معاشرے اور روایات و جمالیات سے زیادہ متاثر رہی۔ لکھنؤ کے شاہی اسٹیج اور عوامی اسٹیج کا غالب رجحان یہی تھا۔
اس وقت کے اردو ڈراموں میں بالعموم پرستان کی فضا اور پریوں اور شہزادوں کی تخیلی اور غیر عرضی کہانیاں پیش کی جاتی تھیں۔ مکالموں میں پرتکلف مقفع اور مسجع زبان کا التزام کیا جاتا تھا۔ مکالموں کے درمیان گیت اور غزل کی کثرت ہوتی تھی۔ ڈرامہ کا بنیادی مقصد عوامی ذوق کی تسکین اور حصول زر تھا۔ ڈرامہ نگاری کی حد تک تفنن طبع کو حاصل فن سمجھا جاتا تھا۔ فن کے جمالیات تقاضوں کی تکمیل کا بنیادی مقصد بے خبری کا شکار تھا، جیسا کہ فی زمانہ فلموں کا حال ہے۔ بنیادی مقصد سستی فلموں کے ذریعے عوام الناس کے ذوق کی تکمیل اور تجارت اور منافع کا حصول ہے۔ اس مقصد کے لیے ہندوستان کی دیرینہ تہذیبی اور ثقافتی قدروں کو فیشن پرستی، مادیت پرستی اور جدت پسندی کے نام پر قربان کیا جا رہا ہے، جس کی انتہا کسی بھی عام فلم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان فلموں کو حقیقی زندگی سے دور کا بھی رابطہ و واسطہ نہیں ہے، مگر حصول زر کے لیے ایسی فلمیں بنے بنائے فارمولوں کے تحت تیزی کے ساتھ ڈھل رہی ہے۔ آغاز کے زمانے میں بھی ڈرامہ کمپنیوں کا مقصد حصول زر اور تجارت تھا۔ آغاز کی ڈرامہ نگاری کا آغاز 1901 عیسوی میں ہوا۔ ان کے بہت قبل سر سید کی علی گڑھ تحریک پوری طاقت و توانائی کے ساتھ سامنے آ چکی تھی۔ حالی شبلی، محسن الملک اور وقار الملک کی کوششوں کے بنا پر ایک نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی کوششوں کو مقبولیت حاصل ہو رہی تھی اور نئی تعلیم کی تحریک برگ و بار لا رہی تھی۔ ادب میں بھی انقلاب آ چکا تھا۔ علی گڑھ تحریک کے زیر اثر ادب کا سماجی اور معاشرتی رشتہ و تعلق سامنے آ چکا تھا۔ ادب کے سماجی کردار کا احساس عام ہو رہا تھا۔ ایسی تخلیقات سامنے آ رہی تھی جو سماج اور معاشرے کی نئی روایتوں کی تشکیل و تعمیر کر رہی تھی، یعنی جدید ادب و شاعری کی بوتیقہ زیر تحریر تھی۔ لیکن اردو ڈرامہ نگاری اپنی پرانی ڈگر پر سفر طے کرتی رہی۔